اسلامی سال کا یہ مہینہ یعنی ربیع الاول برکات کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ جو لوگ کشادہ رزق کے خواہش مند ہیں یا ان کی کوئی جائز حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی یا ان کو پیسوں کی فوری ضرورت ہے، آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں یا آپ کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں، خواہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اس ماہ مبارکہ کی برکت اور اس وظیفے کی فضیلت سے حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی لازمی کرنی ہے اور اس وظیفے کو صدق کے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس مجرب عمل کو کرنا ہے۔ ساری زندگی اگر آپ نے وظیفے اور بہت سے اعمال کیے ہیں اور آپ کو ساری زندگی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا تو آج کے اس وظیفے کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے اور یاد رہے عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آئیے اپنے آج کے اس عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کو مکمل ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے یعنی درود ابراہیمی۔ اس ماہ مبارکہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ ویڈیو کو پاس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، خواہ وہ مقصد رزق کے حوالے سے ہو یا آپ کی کسی بھی جائز خواہشات و حاجات کے حوالے سے ہو۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ مقصد کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تصور کرنا ہے، یعنی اس کے بعد آپ نے کسی سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا قادرو کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ یا قادرو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے 3 لفظ الف لام میم الف لام میم الف لام میم کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لینا ہے۔ آپ اس عمل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ 100 مرتبہ الف لام میم پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے جتنی مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے اور متاثرہ شخص کو جس کے ساتھ مسئلہ ہے یا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو یہ پانی پلا دینا ہے، اور اگر آپ کی کوئی اپنی خواہشات و حاجات ہیں تو آپ اس پانی کو خود پی لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے اپنے مقصد کے لیے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی برکت و فضیلت سے اللہ پاک آپ کی قسمت کے بنتالے کھول دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔